موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال يوم المحشر سورة الانشقاق تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق. وفي هذا كله دليل على أن الشفق كما هو قاله الجوهري والخليل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ حرف شفق پر اپنے دلائل کا اظہار فرما رہے ہیں کہ شفق سے کیا مراد ہے. ویسے شفق حمرہ کو کہتے ہیں، سرخی جو سورج ڈوبنے کے بعد ہوتی ہے. وفی صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت المغرب ما لم یغب الشفق، کہ نماز مغرب کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ سرخی ختم نہ ہو جائے. ویسے تو حکم ہے کہ مغرب کی نماز جو ہے انسان جلدی ادا کرے، یعنی غروب شمس کے بعد فوراً، کیونکہ اصل میں یہ وقت جو ہے نا جی ملائکۃ النہار جو ہیں وہ واپس جائیں گے اور ملائکۃ اللیل جو ہیں وہ آ کے اپنے معاملات سنبھال لیں گے. تو شہود ملائکہ کا وقت، جیسے فجر کی نماز جو ہے وہ بھی شہود ملائکہ کا وقت. ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے ملائکہ یعنی دن والے بھی رات والے بھی دونوں موجود ہوتے ہیں، مغرب کے وقت بھی دونوں موجود ہوتے ہیں. اس لیے حکم ہے کہ آدمی جلدی جلدی مغرب کی نماز ادا کرے سورج ڈوبنے کے فوراً بعد. اب یہ ہے کہ اس کا انتہا وقت کب تک ہے. یاد سب جیسے مثلا فجر کی نماز ہے
اب اس کی ابتدا جو ہے وہ صبح صادق سے وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی انتہا کیا ہے؟ سورج نکلنے تک وقت ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے اگر آپ نے فجر پڑھی ہے تو گویا آپ نے وقت پہ پڑھی ہے۔ اگر سورج نکل جائے تو اس فجر کا وقت ختم ہو گیا، اب آپ نماز بعد میں جو پڑھیں گے وہ قضا ہوگی، وہ ادا نہیں ہوگی۔ بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ اچھا، اور اسی طرح خدا کی شان ہے کہ سورج نکلنے کے بعد جبکہ سورج ایک نیزے کے برابر اوپر ہو جائے، اب نماز اشراق کا وقت ہے۔ نماز اشراق میں 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں اسی جگہ، یعنی مسجد میں بیٹھ جائیں۔ مانا یہ نہیں ہوتا کہ اسی جگہ آپ طواف شروع ہو جائے گا تو وہاں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ یا ایک آدمی نے درس میں اٹھ کے آنا ہے، کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ مانا یہ ہے کہ مسجد میں رہیں اور کوئی دنیاوی بات بھی نہ کریں، کوئی دنیاوی بے شراء معاملات بالکل نہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں ورنہ خاموش رہیں۔ سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ کے بعد کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لے تو ایک کامل عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا آسان ہے۔ ہم جو عمرے کر رہے ہیں اللہ عالم کامل بھی ہیں کہ نہیں ہیں، اس میں کتنی ہم نے غلطیاں کی ہیں، لیکن اس کے عوض میں ہمیں ایک کامل عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اچھا، اب اشراق کی 2 رکعت پڑھیں جائز ہیں، 4 رکعت پڑھیں جائز ہیں۔ اس کے بعد پھر وقت ہوتا ہے ضحیٰ کا۔ ضحیٰ جس کو آپ چاشت بھی کہتے ہیں، وہ تب ہوتا ہے کہ جب سورج پورے آب و تاب سے آسمان پہ آ جائے اور اس کی گرمی سے جانوروں کے پاؤں بھی جلتے لگے، یعنی تقریباً 9-10 بجے، یوں سمجھ رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے اب آپ 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں الحمدللہ وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس کے بعد پھر کوئی نماز نہیں ہے۔ ویسے ہی ایک بات یاد رکھ لیں، سورج نکلنے کے بعد اور زوال تک کوئی فرض نماز نہیں ہے۔ اسی لیے علماء اس کو کہتے ہیں وقت محمل، یہ درمیان کا وقت ہے، اس میں کوئی نماز فرض نہیں ہے۔ اشراق ہے تو سنت ہے، نوافل میں آ جاتا ہے، چاشت ہے تو وہ بھی نوافل میں آ جاتا ہے، فرض نماز کوئی نہیں۔ اب جب سورج زوال ہو جائے، کیا مانا؟ ڈھل جائے، جس کو ہم کہتے ہیں جی سایہ ڈھل گیا ہے، یہ مانا ہوتا ہے کہ زوال ہو گیا۔ جب سورج عین سر پہ کھڑا ہو بالکل نماز نہ جائز، یہ سورج کی عبادت کرنے والوں کا وقت ہے۔ اب جب آپ کھڑے ہوں تو سایہ ڈھل جائے، یا دیواروں کا سایہ بھی آدمی دیکھ لیتا ہے، ڈھل جائے، زوال شروع ہو گئی۔ اب اس کو یوں سمجھ لیں آسانی سے کہ آج کل مثلا 12:25 پہ ظہر کی اذان ہوتی ہے، چونکہ یہاں ائمہ کرام جو ہے یہ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی 10 منٹ پہلے زوال ہو جاتا ہے، یعنی 12:15 پہ تقریباً زوال شروع ہو گیا۔ اب زوال سے ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اور ظہر کا وقت جو ہے وہ ممتد ہے وقت عصر تک۔ اس میں تھوڑا سا ائمہ میں اختلاف ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظہر کا وقت جو ہے وہ 1 مثل تک ہے۔ 1 مثل کا معنی یوں ہوتا ہے، یوں سمجھ لو آسانی سے کہ یہ چیز ہم کھڑی کرتے ہیں، اس کا سایہ اس کے برابر ہے یا اس سے دوگنا ہے؟ اس چیز کے برابر ہے، 1 مثل ہے۔
صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصر کا نماز جو ہے وہ 2 مثل کے بعد ہوتی ہے، یعنی جب 2 مثل ہو جائے پھر عصر کی نماز کا وقت ہوگا۔ لیکن باقی سارے امام جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، 1 مثل تک ظہر کا وقت ہے، 1 مثل کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو اپنے صاحبین ہیں، یعنی یہ مصطلحات ہیں، جب صاحبین کہا جاتا ہے تو مراد ہوتا ہے امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی، ان کو صاحبین کہتے ہیں۔ یہ دونوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی ارشد تلامذہ میں ہیں، جنہوں نے ساری فقہ حنفی کو مرتب کیا، وہ بھی باقی اماموں کے ساتھ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مثل اول تک ظہر ہے، مثل اول کے بعد اثر شروع ہو جائے۔ صرف امام صاحب اس مسئلے میں متفرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، 2 مثل کے بعد شروع۔ حالانکہ امام یوسف ابو یوسف بڑا آدمی ہے، امام محمد بن حسن بڑا آدمی ہے، امام ظفر بڑا، یعنی یہ واحد مسئلہ ہے جس میں امام ابو حنیفہ متفرد ہے، یعنی وہ اکیلے رہ گئے، باقی ائمہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ ایک قول نقل کیا ہے طحاوی والے نے، وہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے بھی اس قول سے رجوع فرما لیا تھا، باقی ائمہ کی طرف آ گئے۔ لیکن جو احناف کی کتب معتبرہ ہیں اور ان میں امام صاحب کا وقت اثر جو ہے وہ 2 مثل کے بعد شروع۔ امام صاحب کے پاس بھی حدیث ہے، یاد رکھو، امام خود نہیں کہتے کوئی بات، یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کے دماغ میں، اور جی اس لوگوں نے تو اللہ رسول کو چھوڑ دیا اور اماموں کی بات مانتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ تمام ائمہ بھی قرآن و سنت کے پابند ہیں، فرق اتنا ہے کہ ہم اپنی عقل سے، جیسے اب ایک مقدمہ ہوتا ہے، ہم آپ خود نہیں لڑتے، وکیل کے پاس جاتے ہیں، اس لیے جاتے ہیں کہ بھئی وکیل اس مقدمے کو قانونی انداز میں پیش کرے گا، وہ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ کون سی بات کہنی ہے اور کون سی بات نہیں کہنی، وہ تیاری کرے گا۔ تو اسی طرح معنی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ان ائمہ کا زمانہ حضور پاک کے قریب ہے، اقرب الزمان ہے، یعنی امام حنیفہ 50 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور تابعی ہیں، خیر القرون میں ہیں، تو ان کا زمانہ حضور کے زیادہ قریب ہے، تقوی میں بھی بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں، فہم میں بھی بڑے ہیں، روایات میں بھی بڑے ہیں، درایا میں بھی بڑے ہیں، اس لیے ہم اپنی سمجھ سے ان کی سمجھ کو ترجیح دیتے ہیں کہ جو انہوں نے سمجھا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ بات ہوتی ہے، مانا نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ رسول کی بات کو چھوڑ دیا، کوئی آدمی اپنے آپ کو حنفی کہلاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، یعنی وہ اہل سنت سے خارج ہو گیا؟ یہ تو کم عقلوں کی بات ہے۔ اور اسی طرح کوئی شافعی کہلاتا ہے۔ اچھا، ان کے بعد پھر ائمہ محدثین جو ہے، یاد رکھو یہ ائمہ فقہا کے بعد آئے ہیں، سیاستہ کے جتنے لوگ ہیں یہ بعد آئے ہیں اور انہوں نے ان سے مسائل لیے ہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اکثر مسائل امام شافعی سے لے لیتے ہیں، اس لیے بعض لوگوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ امام بخاری شافعی تھے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ امام بخاری خود مجتہد درجے کے آدمی تھے۔ ٹھیک ہے، وہ امام شافعی کے قول کو لے لیتے تھے، لیکن وہ خود بھی مجتہد کے مرتبے کا آدمی تھا۔ جیسے امام ابو یوسف ہے مثلا، وہ لیتے امام ابو حنیفہ تھے، لیکن خود بھی مجتہد بالمذہب ہے۔ اسی لیے ہوتا ہے نا کہ انہوں نے امام صاحب کا قول چھوڑ کے اپنی بات کی ہے، وہ اپنی بات نہیں ہوتی، وہ خود مجتہد ہیں۔ تو امام بخاری جیسا جلیل القدر آدمی بہرحال وہ مجتہد ہیں، لیکن وہ امام شافعی سے لیتے ہیں۔
اور اتفاق کی بات دیکھیں کہ امام شافعی جو ہیں وہ امام محمد بن حسن الشیبانی کے شاگرد ہیں، اور امام محمد بن حسن الشیبانی امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، یعنی امام شافعی شاگرد کا شاگرد ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ امام مالک دار الحجرہ جیسے آدمی نے 60,000 مسئلہ لیا ہے امام ابو حنیفہ سے۔ یہ لوگ اس لیے ہم ان کی بات کو اپنے عقل پہ ترجیح دیتے ہیں کہ ہم تو مقام میں مجتہد پہ ہیں نہیں، مجتہد کے لیے تو بہت بڑے شرائط ہیں، تو لہذا ان کا فہم جو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ سرکار دو جہاں، رحمت دو جہاں، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک کام کیا، اس کو اجرت ملی ایک کی رات۔ دوسرے آدمی نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، اس کو بھی اجرت ملی ایک کی رات، ایک درہم سمجھ لو، ایک ریال سمجھ لو۔ ایک آدمی نے کام کیا عصر سے مغرب تک، اس کو اجرت ملی 2 کی رات۔ تو اب پہلو نے اعتراض کیا کہ بھائی ہم نے وقت زیادہ لگایا ہے، ہمیں تو 1 کی رات ملا ہے، اس نے وقت تھوڑا لگا، اس کو 2 کی رات ملی ہے۔ حضور نے پھر اور وضاحت کی، آپ نے فرمایا یہود نے فجر سے لے کر ظہر تک کام کیا، ان کو بدلہ ملا اللہ کی طرف سے 1 کی رات۔ نصارہ نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، ان کو مزدوری ملی 1 کی رات، اور میری امت نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا اور مزدوری ملی 2 کی رات۔ تو اب یہودیوں نے بھی اعتراض کیا، نصارہ نے بھی اعتراض کیا کہ یا اللہ ہم نے کام زیادہ کیا ہے، ہماری مزدوری کا وقت زیادہ ہے، اور آپ ہمیں تو 1 کی رات دے رہے ہیں، اور جن کی مزدوری کا وقت تھوڑا ہے ان کو 2 کی رات۔ اللہ نے فرمایا پہلے یہ بتلاؤ کیا میں نے ظلم کیا؟ میں نے کہا جی ظلم تو نہیں۔ اللہ نے فرمایا آپ کے ساتھ مزدوری 1 کی رات طے تھی کہ فجر سے ظہر تک کام کرو گے 1 کی رات ملے گا، آپ نے قبول کیا، میں نے 1 کی رات دے دیا، میں نے ظلم تو نہیں کیا نا۔ تمہارے ساتھ طے تھا کہ ظہر سے عصر تک کام کرو گے 1 کی رات ملے گا، تم نے قبول کیا، کام کیا، میں نے 1 کی رات دے دیا، تو ظلم کون سا ہے؟ باقی میں نے حضور کی امت کو زیادہ دیا، ذالک فضلی، میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں زیادہ دے دوں، اس میں تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اعتراض تو تب ہوتا کہ جب میں نے تمہاری مزدوری کاٹ کے ان کو دی ہوتی، جب تمہیں پوری مزدوری دی، نصارہ کو پوری مزدوری دی، امت محمد مصطفیٰ کو میں نے دوہرا اجر دیا، یہ میری مرضی ہے، ذالک فضلی ہوتی ہے من اشاء، یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں زیادہ دوں۔ تو اب یہ حدیث تو سمجھ آ گئی نا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر عصر کا وقت 2 مثل کے بعد نہ مانے، 1 مثل سے مانے، تو پھر تو عصر کا وقت مغرب تک تھوڑا ہوتا ہی نہیں، وہ تو اتنا ظہر کا عصر کے برابر ہے، تو مزدوری ہمیں ڈبل کیسے مل گئی؟ امام صاحب یہ نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی حدیث کے بات کرتے، بلکہ علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جو محدث شہیر ہیں اپنے زمانے میں، اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بعد حافظہ عطا فرمایا تھا کہ جو کتاب ایک دفعہ پڑھ لیتے تھے یاد ہو جاتی، اتنے بڑے محدث جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے
کہ اگر فقہ حنفی کو سمجھنا ہو نا تو جس قول میں امام صاحب اکیلے رہ جائیں وہی تو مقام ہوتا ہے سمجھنے کا کہ امام جہاں پہنچا ہے باقی پہنچ ہی نہیں سکے. وہ فرماتے تھے وہ اکیلے اس لیے نہیں رہ گیا کہ ان کی دلیل کمزور تھی، بلکہ ان کی جو فہم تھی، جو ذکا تھی، وہ جہاں پہنچ گئی باقی حضرات وہاں پہنچ ہی نہیں سکے. تو بہرحال جمیع ائمہ کرام برحق ہیں. تو اب آپ سمجھ لیں. اچھا، عصر کا نماز کا وقت کب ختم ہوگا؟ جب سورج ڈوبے گا. سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آپ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب سورج پیلا ہو جائے پھر پڑھیں تو یہ منافق کی نماز ہے. حضور نے فرمایا منافق کی نماز ہے کہ بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں، اچھا جی پڑھتے ہیں اچھا جی پڑھتے ہیں، جب سورج پیلا ہونے لگتا ہے، سورج ڈوبنے کے قریب آ جائے اب اٹھ کے اللہ اکبر ٹکرے مار لیتے ہیں. فرمایا تل کا صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز. اچھا، اب مغرب کا وقت شروع کب سے ہو گیا؟ غروب سے. اس میں کوئی جھگڑا نہیں. سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کا وقت شروع ہو گیا. بھئی ختم کب ہوگا؟ تو اب بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ جب مغرب کے بعد سرخی ڈوب جائے تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا، اب عشاء کا وقت شروع ہو گیا. امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، سرخی کے بعد جو سپیدی ہے وہ سپیدی ڈوبے تو پھر رات ہو، پھر عشاء کا وقت شروع ہو. اور اس میں بھی ان کے پاس حدیث ہے کہ حضور فرماتی ہیں کہ لولا ان نشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پہ مشقت نہ سمجھتا تو میں حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرو، اور میں حکم دیتا کہ نماز عشاء جو ہے وہ دیر سے پڑھا جائے. لیکن چونکہ مشقت ہے، سارا دن مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور عشاء کی نماز بھی دیر سے ہو، پھر کب سوئیں گے؟ تو کب نیند ہوگی؟ کب صبح کی نماز کے لیے جاگیں گے؟ تو بہرحال یہ اوقات صلاۃ جو ہیں، اور یہ اوقات یعنی اتنے اہم ہیں کہ اللہ کے نبی کو تعلیم دینے کے لیے خود جبریل آئے، اور جبریل امام بنے، حضور ان کے پیچھے کھڑے ہوئے. اسی لیے محدثین نے، فقہاء نے مسئلہ نکال لیا کہ امامت المفضول علی الفاضل، کہ بھئی مفضول جو ہے، مثلا ایک آدمی وہ اتنا بڑا عالم نہیں، امام بن گیا، پیچھے بڑا عالم کھڑا ہے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ جبریل تو حضور سے کم شان رکھتا ہے. تو اگر جبریل کے پیچھے حضور نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس لیے اس کو کہتے ہیں اقامت المفضول علی الفاضل. اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ تعلیم الاکابر من الاصاغر، کہ بڑے کی تعلیم کسی چھوٹے سے حاصل ہو جائے. جبریل چھوٹے ہیں، جبریل حضور کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جبریل تو خادم ہے، لیکن حضور کو پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو حضور کے ایک لحاظ سے تو استاد بن گئے، تو تعلیم تو ہو گئی. تو اب انہوں نے نمازیں پڑھی. پہلی نمازیں 5 اول وقت میں پڑھی، پھر 5 نمازیں آخر وقت میں پڑھی، اور پھر میں اپنی امت کو سمجھا دیں کہ ان کے درمیان میں بس انہی نمازوں کا وقت ہے. تو یہ نماز کا معاملہ جو ہے اتنا اہم ہے، اتنا ادق ہے کہ باقاعدہ کتاب الصلاۃ، ابواب الصلاۃ، مواقیت الصلاۃ، محدثین رحمہم اللہ نے اپنی کتابوں میں مستقل باب باندھے ہیں. تو اس لیے آدمی کو چاہیے، کیونکہ نماز کو وقت پہ ادا نہ کرے، یہ منافق کی نشانی. اذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى، اللہ فرماتے ہیں منافق جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑے سست ہو کے اٹھ رہے ہیں، مر کے اٹھ رہے ہیں. کیوں؟ دل تو کرتا نہیں. دل ہو تو نماز کو دوڑے. اور مومن کا دل جو ہے وہ مسجد سے معلق ہوتا ہے، اور اس کا دل جو ہے نماز میں معلق ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے نماز معراج ہے. اس کے لیے نماز جو ہے صلہ ہے بین العبد و بین الرب، اللہ سے جوڑنے والا ہے. کہ جب بندہ ہاتھ باندھ کے اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اب اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. اس لیے فرماتے ہیں فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق. اب امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں صحیح مسلم میں روایت ہے کہ مغرب کا وقت اس وقت تک ہوگا کہ جب تک شفق نہ ڈوبے. جب شفق ڈوب گئی تو مغرب کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے.
اب اس کے بعد فرماتی ہے آگے دیکھیں نا، یہ انصاف ہوتا ہے، یہ یاد رکھو، یہ انصاف ہوتا ہے کہ امام اپنی بات بھی حدیث جو تائید میں ہے ذکر کرتے ہیں، لیکن دوسرا قول بھی بتلا دیں گے بھی ہاں دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر امام شافعی یوں فرما رہے ہیں تو امام احمد حنبل بھی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرما رہے ہیں. تو لیکن پھر سمجھ کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو فہم عطا فرمائے اور جس کو سمجھ عطا فرما دے. اب یہ صحیح حدیث ہے کہ مغرب کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جب شفق سرخی ڈوب جائے. صحیح مسلم کی حدیث. اور امام مسلم یاد رکھو امام بخاری سے بھی سخت ہے روایت لینے میں. یعنی امام بخاری کی شروط ہے نا کہ کن شرطوں کے تحت میں راوی سے روایت لوں گا، امام مسلم ان سے بھی سخت ہے. اس لیے ان کی روایات جو ہیں اس میں لا شک کا ویزا لکھ کے وہ صحیح ہوتی. اب یہ تو حدیث میں آ گیا نا کہ مغرب کا وقت کب ختم ہوگا؟ جب شفق ڈوب جائے. لیکن اس میں یہ کہا ہے کہ عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. بات سمجھو. فجر کا وقت کب ختم ہوگا؟ جب سورج نکل آئے. تو وہ تو شروع نہیں ہوئی. نہیں سمجھ آئی بات. یہ بڑا باریک باتیں ہوتی ہیں. بہرحال بھائی فجر کی نماز سورج نکلا تو ختم ہوگی، لیکن اب ظہر کا وقت تو شروع نہیں ہوا، وہ تو دیوار کے بعد جا کے شروع ہوگا نا. تو یہ تو صحیح حدیث ہے کہ عمرہ ڈوبنے کے بعد مغرب کا وقت ختم ہو گیا. امام صاحب بھی کہتے ہیں ختم، وہ کہتے ہیں لیکن سپیدی کے بعد ختم ہو، پھر عشاء کا وقت شروع. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ایک بات یاد رکھو، کسی امام کے بارے میں، کسی محدث کے بارے میں، کسی فقیہ کے بارے میں، کسی اللہ کے ولی کے بارے میں دل میں کبھی میل نہ رکھنا، ورنہ خاتمہ ٹھیک نہیں ہو، سوء خاتمہ کا خطرہ ہو، آدمی کا ایمان چلا جاتا. یہ باقاعدہ کتابوں میں موجود ہے. حضرت نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ جو اہل حدیث کے بڑے چوٹی کے علماء میں، ان کے پاس ایک شاگرد پڑھتا تھا. ایک دن وہ اللہ کا بندہ کیسے جوش میں آیا کہ طلباء بھی بیٹھے تھے اور ان سے کہنے لگا یار امام ابو حنیفہ سے تو میں بڑا عالم ہوں، امام ابو حنیفہ کو کہاں حدیثیں آتی تھی؟ ان کو تو صرف 17 حدیثیں آتی تھی، مجھے ہزاروں آتی ہیں. حضرت نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے، آپ نے سنا، کھڑے ہو گئے اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور یہی پڑھتے ہوئے آپ مسجد میں گئے اور پریشانی پکڑ کے پریشانی میں بیٹھ گئے. طلباء گئے، انہوں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا وہ کون تھا یہ بات کہہ رہا تھا؟ انہوں نے کہا جی فلاں طالب تھا. فرمایا مجھے ڈر ہے ایسا کا خاتمہ خراب ہو جائے. اللہ کی شان یہ ہے کہ چند دن ہی گزرے وہ قادیانی ہو. طلباء نے آگے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ کیسے خبر ہو گئی؟ فرمایا جب اس نے یہ بات کہی نا امام صاحب کے خلاف، فوراً میرے سامنے حضور کی حدیث آ گئی، من آذانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے ولی کو تکلیف پہنچائے اس کو میرے ساتھ جنگ کرنی ہوگی، اور جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے وہ کیسے جیت سکتا ہے؟ مجھے اسی وقت خطرہ ہو گیا تھا کہ اس کا خاتمہ خراب ہو. اتنے بڑے آدمی تھے یہ اللہ کے بندے. ان لوگوں میں کوئی عصب تصبیح بغض نہیں تھا، کوئی اناد نہیں تھا، مسئلے کا اختلاف تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ جھگڑا ہو، ایک دوسرے کو کافر کہیں اور سر پھٹول کریں اور لڑائیاں کریں، یہ بات نہیں تھی. اب دیکھیں کہ حضرت مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ اہل حدیث کے چوٹی کے علماء میں ہیں. یہ بڑے لوگ ہیں. حضرت ثناء اللہ امرسری، نذیر حسین دہلوی، اسی طرح حضرت محمد حسین بٹالوی،
یہ بڑے ہیں نواب صدیق حسن خان، یہ بڑے لوگ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. لیکن جلسے میں عطا اللہ شاہ بخاری اور حضرت عمر سری اکٹھے ہو کے تقریر کرتے تھے ختم نبوت کے مسئلے پر. ہر جلسے میں اکٹھے ہو. مجھے بالکل یاد ہے، میں اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں ایک اہل حدیث تھے مولوی رحمت اللہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے. والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب وضو فرماتے نا تو پگڑی اتار کے رکھ دیتے تھے. تو وضو کر لیا اچھی طرح فارغ ہوئے تو پھر پگڑی اٹھا کے سر پہ رکھ لی، کیونکہ پگڑیاں باندھتے تھے وہ کھلتی ہی نہیں تھی ماشاءاللہ، ہمیں تو باندھنا ہی نہیں آتا. تو اگر کبھی ہماری والدہ آگے بڑھنے لگتی کہ میں پگڑی پکڑوا دوں، میں خود اٹھا لوں گا. میرے پیچھے ایک اہل حدیث نمازی ہے، اس کے نزدیک وضو کے بعد عورت کو ہاتھ رکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس بیچارے کی نماز تو خراب ہو جائے گی. کتنا خیال ہے ایک آدمی کروا دے، ہاتھ نہ قریب نہ ہو. انہوں نے کہا ہمارے نزدیک تو وضو ہاتھ لگانے سے نہیں ٹوٹتا، کہ اگر وضو کے بعد آدمی اپنی بیوی کو ہاتھ لگا لے تو وضو یا بیٹی ہے یا ماں ہے یا بہن ہے عورت ہے نا، ہاتھ لگا لے تو وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن امام صاحب محدثی اہل حدیث حضرات کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے. اس بیچارے کی نماز خراب ہو جائے گی. تو میں کیوں نہ احتیاط کر لوں تاکہ سب کی نماز ٹھیک ہو. اور یاد رکھو احناف جو کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا، ان کے پاس بھی دلیل ہے. حدیث رسول اللہ کی بی بی عائشہ فرماتی ہے میں سو رہی ہوتی تھی، حضور تہجد کی نماز پڑھتے تھے، جگہ بڑی تنگ تھی، جب سجدے کا وقت آتا فغمضنی فی رجلی، میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تو میں پاؤں سکیڑ لیتی. تو اگر وضو ٹوٹ جاتا تو حضور نماز میں کیسے ہاتھ لگاتے تھے؟ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سیدہ عائشہ کے بہن کے بیٹے ہیں، بی بی اسماء کے بیٹے ہیں. ایک دن آئے کہنے لگے اپنی خالہ سے کہ امہات المومنین ایک مسئلہ ہے، شرم تو آتی ہے لیکن آپ میری ماں ہیں. اب بیٹا بتاؤ شریعت میں کیا شرم ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضور پاک نے وضو کرنے کے بعد کسی بیوی کو بوسہ دیا ہو اور اس کے بعد پھر وضو دوبارہ کیا یا اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھانے چلے گئے؟ اب یہ مسئلہ تو بی بی ہی بتا سکتی تھی نا. تو بی بی عائشہ نے فرمایا کان یقبل بعض نسائہ ولم یتوضا، بیٹا حضور کبھی کبھی کسی بیوی کو بوسہ دے دیتے تھے وضو کے بعد لیکن دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے. بیوی کا ادب ہے نے کہا بعض، یعنی کسی عورت کو، کسی بیوی کو. حضرت عبداللہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا نہیں اور تو کوئی نہیں ہوگی، تم ہی ہوگی وہ. تو بی بی صاحبہ بھی ہنس پڑی، تھا تو بھانجا آپ کا نا، بہن کا بیٹا تھا. تو اب حدیث مل گئی کہ اگر وضو دوبارہ ہوتا تو حضور وضو فرماتے، حضور نے وضو نہیں فرمایا. لیکن یہ مسئلہ بھی سمجھا کرو، یہ حدیث تو ہے سنت نہیں. مسئلہ سمجھا کرو، حدیث اور سنت میں فرق ہے. کیوں؟ حدیث تو منسوخ بھی ہو سکتی ہے نا، سنت تو کبھی منسوخ نہیں ہوتی. حدیث تو ضعیف بھی ہو سکتی ہے، سنت تو کبھی ضعیف نہیں ہوتی. حدیث تو موضوع بھی ہو سکتی ہے، سنت تو کبھی موضوع نہیں ہوتی. سنت وہ ہوتی ہے جس پہ حضور کا ہمیشہ کا عمل ہو. یعنی آپ نے کبھی بیوی کو بوسہ دیا، یہ جائز تو ہے، ثابت ہے، لیکن سنت نہیں. یہ نہیں کہ اب ہر آدمی پہلے بیوی کو بوسہ دے اور پھر نماز پڑھنے آئے کہ سنت پہ عمل کر رہا ہوں. اس لیے بڑا سمجھا کریں، دعا کرو اللہ سب کو قرآن و حدیث کی پڑھنے کی بھی اور سمجھنے کی بھی توفیق دے نا. مشکل یہی ہے مسئلہ.
جب تک سمجھ نہ آئے نا تو پھر کام نہیں بنتا، گاڑی نہیں چلتی۔ اور بغض کب پیدا ہوتا ہے؟ جب جہالت ہو۔ جب علم آ جائے گا کبھی بغض نہیں ہوگا، قطعاً بغض نہیں ہوگا۔ کئی مسائل میں صحابہ میں اختلاف ہوا لیکن کبھی بغض نہیں ہے، کوئی اناد نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق۔ اب پہلی حدیث ذکر کر دی لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا بلاک انسان مجاہد انہو قال فی یاد بلا اقسم بالشفق والنہار کلہ، کہ وہ فرماتی ہیں کہ شفق سے مراد صرف سرخی نہیں بلکہ سارے دن کی سپیدی بھی مراد ہے۔ اب حضرت مجاہد جیسا وفی روایت قال الشفق والشمس، وہ فرماتے ہیں کہ شفق سے مراد جو ہے وہ سورج ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال گزارا یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے مدینہ منورہ آتے ہوئے چونکہ حیض تھا اس لیے اس نے احرام نہیں باندھا کہ شاید حیض میں احرام، یہ غلط بات۔ عورت اگر حیض میں ہو غسل کرے، نیت کرے، نماز لبیک اللہم لبیک سب پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، مکے میں آ کے ہوٹل میں رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ پورا کر۔ اس نے نہیں کیا دم پڑ جائے گی۔ آسان حل میں نے بتا دیا تھا کہ اللہ کے بندے دوبارہ مدینہ شریف چلے جاؤ، کیونکہ دم میں تو ایک بکری دینی ہے، وہ کم از کم 350-400 ریال میں ملے گی، اور مدینہ منورہ تو آپ 30 ریال ٹکٹ لے کے جا سکتے ہیں، 30 ریال واپسی کے 60 ریال، یعنی ٹوٹل 100 ریال خرچ ہوگا، اور زیارت بھی ہو جائے گی، عمرہ بھی پھر مدینے کا ہو جائے گا۔ میں نے بتا دیا تھا کل۔ کہتے تھے کہ اگر کسی کمرے میں گناہ ہوا ہے، مثلا کہ نعوذ باللہ کوئی آدمی اس کمرے میں شراب پیتا ہے، یا کسی آدمی نے اس کمرے میں زنا کیا ہے، تو کیا کوئی آدمی دوسرا جو ہے اس جگہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ بھئی اگر وہاں زنا نہیں پڑا ہوا، شراب نہیں پڑا ہوا، تو نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ لیکن اصول یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں سے بچو، اعتراض کرو، ورنہ تو کعبے کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے لیکن حضور نماز نہیں پڑھتے تھے کعبے میں، اور بت تو اس سے بڑا گناہ ہے نا، وہ تو شرک ہے نا۔ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن احتیاط کی جائے۔ کہتے کہ شیعہ حضرات جو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ جو انہوں نے کلمے میں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ بڑھایا ہے، یہ بالکل غلط ہے، ان کے کسی ائمہ معصوم سے بھی ثابت نہیں، ہماری کتابیں تو چھوڑو نا، ان کے کسی امام نے بھی زندگی میں حضرت حسن، حضرت حسین، امام زین العابدین، امام کسی نے نہیں پڑھا، یہ تو بہت بعد میں لوگوں نے پڑھایا ہے، اللہ ہدایت دے۔ کہتے ہیں جی اللہ ایک ہے، پنج تن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، یہ تم نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑی سازش ہے کہ 5 تن پاک، باقی یعنی ناپاک۔ تو 5 تن میں تو صرف کون آئیں گے؟ یعنی حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ، حسن، حسین اور حضور پاک، تو باقی ان کی اولاد وہ بھی ناپاک۔ حضرت علی نے دوسری شادی فرمائی، آپ کے تو 18 اولاد ہیں، وہ بھی سارے ناپاک۔ حضرت حسن حسین کی اولاد وہ بھی ساری ناپاک۔ یہ جو آپ نے لکھا ہے 12 امام ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ معصوم 14 ہیں، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ کا ہر نبی معصوم ہے اور 1,24,000 پیغمبر ہے۔ یہ کہاں سے تم نے بنا دیا یہ 14 ہے، یہ 5 ہے، یہ 12 ہے، یہ فلانا ہے؟
اسی طرح مذہب بنتا ہے، زبان سے، باتوں سے۔ بھائی اللہ کے نبی معصوم ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ تو 1,24,000 ہیں، 313 رسول ہیں وہ معصوم ہیں، تو 14 کدھر گئے؟ یہ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہیں 2.5 کلندر ہیں، کبھی کہتے ہیں 1.5 کلندر ہیں۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کلندر نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ میں ہے، نہ اہل بیت میں ہے۔ کہتے جی حضرت معاویہ کی نسبت جو ہے وہ حضرت علی سے ملتی ہے، تو یزید بھی تو ہے، پھر کیا ہو گیا اگر یزید ہے تو؟ اس میں کیا تکلیف کیا ہو گئی؟ ایک آدمی کا بیٹا ہے مثلا، اگر وہ غلط ہے تو باپ کا اس میں کیا گناہ ہے؟ یا نسب سے تو نہیں ٹوٹ جائے گا نا بھائی؟ ابھی لہب کافر ہے، مشرک ہے، لیکن حضور کے نسب سے جدا کر سکتے ہو؟ پتہ نہیں کیسے مسئلے گھڑتے ہیں، اسی پر مذہب چلتا ہے۔ ایک نسبت امام حسین کی بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی رشتہ دار ہے، حضرت معاویہ بھی، حضرت حسین بھی، حضرت یزید بھی اور امام حسین بھی رشتہ دار ہیں۔ وہ ابن معاویہ ہے، وہ ابن علی ہے۔ معاویہ ابن ابی سفیان ہے، علی ابن ابی طالب ہے، وہ تو رشتہ دار ہیں۔ نہ نسبتوں سے کام چلے گا، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ کلمہ ہے، نہ فرمان رسول ہے، بس نسبت ہے۔ کس کی نسبت ہے؟ حضور کے نسب میں جو عتبہ عتیبہ شیبہ ربیہ ہے، حضور کے نسب میں جو محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرت ابن نضر ابن فار ابن کنعان ہے، وہ سارے مسلمان تھے۔ کوئی عقل سے بات کیا کرو۔ بہرحال جو کچھ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب فرماتے ہیں، تم جانو تمہارا کام جانے، یہ بات بہرحال کہ جو مر جائے اس کو نہیں ماننا چاہیے، پھر تو سارے انبیاء کا انکار کر دیں، وہ تو سارے فوت ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ بس اللہ ہدایت دے، اللہ عالم، ان نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا ہے، تم جانو وہ جانے، ہمارا کیا کام ہے کہ ہم کسی کا نام لے کے اعتراض کریں؟ کہتے ہیں جی کہ 12 اماموں کا ذکر جو ہے قرآن میں ہے، ماشاءاللہ۔ کہاں جی؟ کہتے ہیں جی وہ 12 قبیلے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام کے تھے، تم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تمہارے 12 امام کہاں سے آ گئے؟ خوف خدا کرو، موسیٰ علیہ السلام کے درمیان حضور کے درمیان 1200 سال کا فرق ہے، تمہارے امام 1200 سال پہلے گزر گئے، تمہاری جان چھوڑو۔ وہ تو حضرت علی کے بعد 12 بنیں گے نا، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے خلفاء کا۔ یہ تو وہی بات ہے نا کہ ایک مولوی نے پوچھا تھا، ایک مولوی صاحب تھے، فوت ہو گئے، اللہ بخشے بیچارے کو، اس سے کسی نے پوچھا جی کہ 11ویں شریف کی کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے کہا کمال کرتے ہو، پیران پیر کی 11ویں شریف جو ہے وہ تو قرآن شریف میں ہے۔ اب آگے سارے جاہل بیٹھے ہوتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ پیران پیر پیدا کب ہوئے، اس وقت قرآن اترا بھی تھا، یہ قرآن اتر چکا تھا، جمع ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ کہتے قرآن میں 11 کوكبا، سورۃ یوسف میں 11 تو 11ویں ثابت ہو گئی، تو 11 سے 11ویں ثابت ہو گئی۔ اور جناب فسنتا 10 عینا، 12 چشمے جو جاری ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مارنے سے 12 امام ثابت ہو گئے، ماشاءاللہ۔ دین اسی طرح ثابت ہوتا ہے۔ کیوں دین کو مذاق بنا رہے ہو؟ مذہب ہے کہ ڈرامہ ہے؟ بابا تم جانو، تمہاری جمہوریت جانے، بس ٹھیک ہے، ہمارے عقل میں نہیں آتی۔
تم جانو، ہم نے تمہیں تو نہیں روکا ہے، تم جانو، تمہارے علماء جانے، تمہارے مولوی جانے، تمہارے پیر جانے، تمہارے بزرگ جانے، ہماری عقل میں نہیں آتی کہ جمہوریت اسلام کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے میری غلطی ہو، آپ کے علماء حق پہ ہوں، کوئی بڑی بات نہیں بھائی، لیکن میرے دماغ میں آج تک نہیں آ سکی یہ بات کہ ایمان سے کہو اگر ہم لاکھ پیر مرشد بزرگ اکٹھے کریں ایک صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی، کیا عقیدہ ہے؟ لاکھ صحابی اکٹھے کرو میرے ایک نبی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ لاکھ نبی میرے مدنی محمد کے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو فرق ہے نا۔ تو یہ کیا ہوا کہ جہاں کنجر کا ووٹ اور عالم کا ووٹ برابر ہو؟ میں نہیں مانتا۔ اپنے مرحوم والدین کے لیے عمرہ بالکل کریں۔ اگر پہلے عمرے میں اس طرح پھروا دیا ہے، دوسرے عمرے کرنے کے بعد بھی اس طرح پھروانا ہوگا، چاہے بال ہوں یا نہ ہوں۔ وسیلے کے بغیر سیدھا اللہ سے دعا مانگیں۔ مدینے میں حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، غائبانہ نہیں کہہ سکتے، غائبانہ ندا تو کفر ہے۔ امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو امام کی تکبیرات کی اتباع کریں یا مکبر کی؟ امام کی، مکبر سے اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں۔ وہ تو احتیاط ہے کہ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر امام کا سپیکر فیل ہو جائے تو لاکھوں لوگوں کی نمازیں تو نہ خراب ہو جائے نا۔ اسی لیے تو اونچا کھڑا کرتے ہیں مکبر کو، وہ دیکھتا رہے امام اس کا بھی خراب ہو جائے تو حرکات و سکنات تو دیکھے گا نا۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، صفا مروا نہیں دوڑا، دم پڑ گئی، بس دم ادا کرو، باقی عمرے جتنا مرضی آئے کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بیمار کو شفا دے۔ 15 دن کے بعد عمرہ کریں، 2 دن کے بعد کریں، اور تو نفلی عبادت ہے، نہ کریں۔ میں نے اپنے ملک کے ایئرپورٹ پر احرام پہنا، 2 رکعت نفل پڑھی، لیکن میں نے نیت نہیں کی تھی، پھر میں نے ناخن تراش دیے، تو پھر تو کوئی دم نہیں اگر تم نے لبیک نہیں پڑھا۔ صرف 2 رکعت پڑھنے سے تو پابندی نہیں شروع ہو جاتی نا، پابندی تب شروع ہوگی جب لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ، پھر پابندی ہوگی۔ میرا بچہ ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے، اللہ شفا دے۔ شراب زنا کی بالکل معافی ہے، توبہ کرو سچے دل سے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر احرام پر کسی کبوتر نے بیٹ مار دی کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا؟ کہتے جی کہ یہاں کفار کا داخلہ بند ہے، بالکل بند ہے۔ اب مجھے کسی کا پاسپورٹ لے کے دکھا دیں جس پہ کافر لکھا ہوا اور حرم میں آ گیا ہو۔ تم اگر مسلمان لکھ کے آ جاؤ تو ایکس رے ایسی ابھی تک کوئی نہیں بنی کہ جس سے دیکھے کہ اندر کا پکا ہے یا کچا ہے۔ پاسپورٹ دیکھا جائے گا، مسلمان مسلمان، کافر کافر۔ کہتے جی کہ خواتین کے بازو اور سر بال سب ڈھانپنے میں پابندی ہے، چہرے پر بھی پابندی ہے۔ کس نے کہا ہے چہرے کا پردہ نہیں ہے؟ پردہ ہوتا ہی چہرے کا ہے، اسی لیے ہے نا کہ احرام میں چہرہ کھلا رکھے، مانا احرام کے بغیر کھلا نہ رکھے، پردہ ہی نہیں ہے تو پھر کھلا رکھنے کا کیا مطلب؟
یہی تو دلیل ہے کہ بھی احرام کی حالت میں عورت چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے، لیکن احرام کے بغیر تو ڈالے نا۔ اگر رہا ہی نہیں ڈالتی تو پھر احرام میں پابندی کیا ہوئی؟ یہ تو پردے کی دلیل ہے خدا کے بندو۔ کسی نے چھوٹ نہیں دی ہوئی چہرے کا پردہ۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے ہم احرام میں بھی جب مرد سامنے آ جاتے تھے اذا هذین الرجال سدلنا علی وجوہنا، ہم اپنے چہرے کے آگے کپڑا لٹکا لیتے۔ کہتے جی کہ آج تک کسی ملک میں مکمل اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکا۔ آپ غلط کہتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں کیا تھا؟ پوری دنیا میں اسلامی نظام تھا۔ انہوں نے جو فتوحات کی ہیں جہاں گئے پورا اسلام پھیلایا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے جی پورا اسلام نہیں ہے؟ یہاں بھی پورا اسلام ہے۔ غلطیاں تو ہر دور میں ہوتی ہیں، فیصلہ قرآن و سنت پہ ہوتا ہے۔ قتل ہے، قصاص ہے، دیت ہے، لین دین ہے، معاملہ سب قرآن و سنت پہ ہیں۔ کہتے جی ہماری دسویاں، ہماری جان بازیں جو ہیں وہ کافر ملک بناتے ہیں، جب مسلمان نہ بنائیں تو وہ بھی نہ بنائیں۔ اس میں کیا ہے؟ کپڑا ہے، کوئی چیز ہے، کوئی ملک بنا ہے، اس میں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کافروں کے جنگل سے کب نکلیں گے؟ جب مسلمان ہو جائیں گے نا۔ ابھی آپ مسلمان خود نہیں ہیں، اسلام تو موجود ہے۔ اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے زنا کیا، پھر اس کے بعد اس کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، مقامی عالم سے پوچھیں یا دارالافتاء سے پوچھیں۔ طواف بیت اللہ سے پہلے 2 رکعت نہیں ہوتی، 2 رکعت بعد میں پڑھی جاتی ہیں۔ کیا عصر کی نماز کے بعد اگر ہم نے طواف کیا ہے، حنفی مسلک میں 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے؟ باقی ائمہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہے۔ اگر ہم پاکستان سے آئے عمرے کے لیے، حرم میں نماز ہو گئی، بعد میں ہم اکیلے پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے۔ جنازہ جاتے ہوئے زور زور سے کلمہ پڑھنا بدعت ہے۔ ایک آدمی اگر یورپ میں جا کے کمائی کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، بالکل حلال ہے، چاہے کافروں کے پاس بھی مزدوری ہو۔ اگر مرنے سے پہلے کوئی شخص وصیت لکھ جائے، بالکل اس وصیت پہ عمل ہوگا، لیکن وہ وصیت شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اور لکھ جائے میرے بیٹے کو حصہ نہ دینا، بالکل حرام ہے، بیٹے کو حصہ ملے گا۔ وہ لکھ جائے میری 2 بیویاں ہیں، پہلی بیوی کو نہ دینا، بالکل حرام ہے، جہنم میں جائے گا، حصہ ملے گا شریعت۔ جو چیز شریعت کے خلاف ہوگی اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی بہت زیادہ مقروض ہے، قرضہ اتر نہیں رہا ہے، استغفار زیادہ کرو، کم از کم روزانہ 2000 3000 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھو، انشاءاللہ اتر جائے گا۔ بینک سے رقم لے کے کاروبار کریں، پھر ہم ان کو قسطوں میں دیں، بالکل حرام ہے، وہ تو سود لیں گے، ایسے کب دیتا ہے بینک؟ اگر تیمم کے وقت میں پانی نہیں ہے، مانا یہ ہے کہ اس وقت نماز کا وقت چلا جائے، تیمم کرو۔ پندرہ دن کی نیت تھی، اب 26 دن ہو گئے، لیکن اس میں مدینہ بھی جائے گا، مکہ بھی آئے گا، تو مسافر ہے۔ احرام کو اگر ہم کفن کے لیے رکھ لیں کوئی حرج نہیں، کفن کا کپڑا افضل ہے کہ سفید ہو، نہ ملے تو جو مل جائے۔ 11ویں شریف کا ختم جو ہے خالص بدعت ہے۔ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 گنا ہے، 1,00,000 نماز نہیں ادا ہو جاتی۔
ورنہ تو آدمی ایک نماز پڑھ کے گھر چلا جائے ساری زندگی کی پوری ہو گئی. ایک آدمی نے کئی سال سے زکات نہیں دی، اب اللہ نے ہدایت کی ہے وہ دینا چاہتا ہے تو ساری زکات حساب کر کے ادا کر دے، کچھ زیادہ دے دے تاکہ کمی نہ رہے. حجر اسود کے علاوہ کسی جگہ کعبے میں بوسہ دینا جائز نہیں ہے. اگر ایک آدمی کے موبائل میں تصویریں ہیں، موبائل جیب میں ہے، نماز پڑھی، نماز ہو جائے گی. میرے والدین اور اہلیہ جو ہیں میں ان کو حج نہیں کرا، جب وہ غریب ہیں حج فرض ہی نہیں ہے، کیوں کراؤ؟ تم ان کے لیے نفلی حج کرو تو کرو. غار ہرا اور غار ثور میں جانا تو منع نہیں ہے، لیکن وہاں جا کے نمازیں پڑھنا اور بدعات کرنا اور کپڑے لٹکانا بالکل حرام ہے. جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے کوئی عمرہ نہیں ہے. دھوبی کے کپڑے دھوئے ہوئے اگر وہ پاک کپڑے سے پاک پانی سے دوبارہ دھوتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر احتیاط نہیں کرتا پھر ٹھیک نہیں ہے. جرابوں پر مسح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، حنفی حضرات کے نزدیک ضروری ہے کہ موزہ ہو. یہ میں نے پہلے بتایا نا، نیت نہیں کی احرام کی، دوبارہ عمرہ کرو ورنہ دم دینی ہوگی. بہرحال آپ کو عمرہ دن میں ہے، آپ کے نہ کر سکے دم ادا کریں. حج کے طواف زیارت کے بعد صفا مروہ، حج میں بھی صفا مروہ لازم ہے. ومن حج البیت او اعتمر، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. دل کبھی ہو جائے یا کبھی والقادر والمقتدر، اللہ کے نام پڑھ کے دعا مانگو. تمام مکمل کرنے کے بعد کچھ لوگ مقام ابراہیم کے آگے بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، کہیں بھی کھڑا ہو جائے، پیچھے ہو یا آگے ہو، دائیں ہو یا بائیں ہو. جب فرض نماز میں امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ، پھر آپ سلام کہیں. قصر نماز جب تک آپ مسافر ہیں قصر ہے. بعض لوگ بحری جہاز میں ہوتے ہیں، مہینہ مہینہ چلتے رہتے ہیں، بیچارے مسافر ہیں. ٹرک ڈرائیور ہیں، ساری سال وہ چلتے رہتے ہیں، مسافر ہیں. کوئی مسلح جو ہے نا اور کچھ ڈھونڈو، بہت پرانا ہو گیا کسی اور رنگ کا بن گیا. میں ڈھونڈتے رہتا ہوں. میں ان سے کبھی پھر سے بات کر سکتا ہوں.